السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ With the grace of Allah, اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج یو کے کی واقفات نو کے شعبے کے تحت ایک بھرپور اجتماع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ واقفات نو ان عورتوں یا بچیوں پر مبنی تنظیم ہے جن کے والدین نے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو اپنے دین کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے وقف کر دیا تھا۔ ایک واقفہ نو کی حیثیت سے آپ کے لیے ہر لحاظ سے ہر چیز پر فوقیت آپ کے دین اور آپ کے مذہب کو ہے، اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کا مذہب اور دین فائق ہے۔ ہمارے کی اس ضمن میں آج اس دین کو دنیا پر مقدر رکھنے سے متعلق جو ہم ایک عہد کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو ہر دوسری چیز پر اہمیت دیں، اور اگر ایسا کریں گے تو ہماری زندگی کا جس نہج پر ہم زندگی گزارتے ہیں اس کا تعین اس عہد سے ہوگا اور اس یقین سے ہوگا اور اس کوشش سے ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہم مسلسل اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی طرف متوجہ رہیں گے، اور نتیجتاً آپ جماعت کی خدمت بھی بہترین رنگ میں کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنے دین کو ہر دوسری چیز پر مقدم رکھتا ہے تو یہ قدرتی بات ہے کہ اس کی زندگی ہر لحاظ سے اخلاقیات پر، اور اس کی زندگی کا دار و مدار اس نے خلق اور اخلاقیات پر ہوگا، اور وہ اقدار اور وہ اہمیت اور وہ خصوصیات ہوں گی جن کے اسلام چاہتا ہے کہ انسان میں ہو۔ اگر آپ اپنے مذہب کو ہر دوسری چیز پر فوقیت دیں گی تو آپ دوسروں پر بھی ایک انتہائی مثبت اثر ڈالنے والی ہوں گی، اور تمام معاشرے پر آپ کا ایک مثبت اثر ہوگا۔ یقیناً ایسے وقت میں جب دنیا مسلسل خدا تعالیٰ سے دور جا رہی ہے، یہ ایک وقفہ نو اسکیم سے تعلق رکھنے والے شخص کی یا بچی کی یہ اہمیت ہے کہ سب سے زیادہ اس کی سب سے اہمیت یہ ہے اس کی زندگی میں کہ وہ دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کے مذہب اسلام کے ذریعے دنیا میں بھیجی گئی، اور اس کا فرض ہے کہ وہ دنیا بھر کے کونے کونے تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی حقیقی
اقتدار اور اپنی حیثیت کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں، بطور بچیوں اور عورتوں کے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ آپ ایک غیر معمولی روحانی اور اخلاقی انقلاب دنیا میں لا سکتی ہیں، کیونکہ آپ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننے والی ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیش گوئیوں کے نتیجے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک روحانی انحطاط کے لمبے عرصے کے بعد جب مسلمان اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمائے گا تاکہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کا احیاء کریں اور انسانیت کو اپنے خالق کے قریب لے کر آئیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی اسلام کے تعلیمات سے حقیقی طور پر سے روشناس ہونے کے لیے مبعوث کیا تھا، تاکہ دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کا علم ہو اور دنیا اسلام کی تعلیمات سے بہرہ ور ہو۔ یقیناً حضور فرما رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد ہر احمدی کو اپنے عہد بیت کو نبھانا ہر احمدی فرض ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگیاں آپ نے اپنے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، آپ کا تو دوسرے احمدیوں سے بڑھ کر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اس عہد کو بھرپور رنگ میں پورا کریں اور اپنے دین کو دنیا پر ہر دوسری دنیا کی چیز پر مقدم رکھیں۔ آپ میں سے ہر ایک اپنا اپنا کردار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آفاقی روحانی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر پوری کوشش کرے، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ خالق کے حقوق اور مخلوق کے حقوق ادا کیے جائیں، اور بھرپور حت المقدور کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہ دنیا میں قائم ہو۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر آپ روحانی اور اخلاقی اعلیٰ ترین معیار پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنیں اور دوسرے آپ کی تقلید کریں۔ آپ کی باتوں سے، آپ کے الفاظ سے اور آپ کے اعمال سے حضور فرما رہے ہیں کہ آپ کو دوسروں کی تربیت اور تعلیم اس رنگ میں کرنی ہے کہ بطور انسان کے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں اور معاشرے میں امن و امان اور دوسروں کی سلامتی کے ساتھ دوسروں کی سلامتی کے مہیا کرتے ہوئے رہنا ہے، اور انسانی اقدار کو ہر دوسری چیز پر مقدم رکھنے کے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ اور باہمی عزت اور احترام کے ساتھ لوگوں کو رہنے کی تعلیم دینی ہے۔ آپ اس وقت دوسروں میں مثبت تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک آپ خود اسلام کی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنے والے نہ ہوں۔ ہمارے کے سمن میں سب سے اہم ذمہ داری جو ایک مسلمان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس رنگ میں کرے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حضور بطور وقفات 9 اسکیم کی ممبرات کے آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، نماز کو مسلسل اپنا ساتھی بنانا ہے، اپنی زندگی کا وہ ساتھی بنانا ہے جو کبھی آپ سے جدا نہ ہو۔ اپنی نمازوں میں کبھی بھی سستی اس وجہ سے نہ ہو کہ آپ نے دنیا کے کام کرنے ہیں، اپنی پڑھائی کرنی ہے،
نماز کے معاملے میں قطعاً سستی نہ دکھائیں، کیونکہ یہ سستی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور لے جاتی ہے، بلکہ یقین اس بات کی یقین دہانی کریں اپنے لیے کہ آپ نے نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے اور مکمل انہماک کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ بعض اوقات برے موسم کی وجہ سے، خراب موسم کی وجہ سے ظہر اثر یا مغرب عشاء نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی آپ کو چاہیے کہ پہلے اول وقت میں نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور قرآن کریم کی کو توجہ کے ساتھ اس کے اس ترجمے سے پڑھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے بطور وقف نو اور واقفات نو کہ آپ نے اپنے دین کو پر اپنی زندگی کو قربان کیا ہے، اس لیے آپ پر تو فرض ہے کہ آپ قرآن کریم کی تعلیمات قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں اور اس کی تعلیمات کو پوری طرح سمجھیں۔ قرآن کریم کی ہر تعلیم، ہر حکم اہمیت کا حامل ہے اور کسی حکم کو بھی کم اہم نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کئی اور بھی نماز کے علاوہ بھی بہت ساری ہدایات دی ہیں جو انسان کی اصلاح کے لیے ہیں اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے ضمن میں ہیں۔ مثلاً حضور فرما رہے ہیں قرآن کریم اس بات پر شدید توجہ دلواتا ہے کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرو، اور جہاں عورتوں کے حقوق اس قرآن کریم اجاگر کرتا ہے، ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریوں کو بھی قرآن کریم ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن عورتیں اپنی حیا کی حفاظت کریں اور ہر وقت حفاظت رکھیں اور اپنے پردے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی اس تعلیم کی وجہ یہ ہے تاکہ عورت کو معاشرے کے ہراساں کیے جانے سے، مردوں کے ہراساں ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ کوئی مرد اس بات کی اس میں جرت نہ ہو کہ وہ غلط نظر سے اس عورت کی طرف دیکھے یا اس کی ذہن کی غلاظت اس عورت کی طرف اس کا رخ ہو۔ بجائے اس عورت کو روکنے، عام زندگی سے روکا نہیں گیا، بلکہ اس کو اصل میں حجاب تو اس کو دوسروں کی بری نظروں سے آزاد کیا گیا ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ غیر مسلم دنیا میں حجاب اور پردے پر مسلسل نکتہ چینی کی جاتی ہے، لیکن اب بعض غیر مسلم عورتوں کی حفاظت کے لیے افواج اٹھا رہے ہیں اور وہ اصل میں اسلام کی تعلیمات ہی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ انہیں آہستہ آہستہ اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ احتیاط کی بھرپور ضرورت ہے، کیونکہ بے انتہا بے شمار ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جہاں مردوں نے عورتوں کو ہراساں کیا ہے اور عورتوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہے، اور حال میں ایسے بہت سارے واقعات نظر آئے ہیں، اور ایک سروے ایسا کیا گیا ہے جس کے مطابق 97% عورتیں ایسی ہیں جن کی عمر 18 اور 24 برس کے درمیان ہے، جنہیں برطانیہ میں انہیں کسی رنگ میں مردوں نے ہراساں کیا ہوا ہے۔ اور تمام، اگر 18 سے 24 کے عمر کے علاوہ تمام عمروں کی عورتوں کو بھی دیکھا جائے تو ان میں بھی 70% عورتیں کسی نہ کسی موقع پر مردوں کی طرف سے ہراساں کی گئی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ عورتوں کے لیے ایک ایسی جگہوں کی ضرورت ہے جہاں ان کی حفاظت سے محفوظ جگہیں ہوں، جہاں وہ کسی قسم کے حملے سے اپنا محفوظ رکھیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بہت سی عورتیں اور بچیاں جو UK میں سپورٹس میں جانا چاہتی ہیں لیکن نہیں جاتی، کیونکہ وہاں کا چونکہ ماحول ایسا ہے، وہ اپنی مختلف کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکتی، کیونکہ ان کو ایسے کپڑے پہننے پڑتے ہیں جو نامناسب ہیں اور اس سے ان کے جسم کے
پوری طرح سے جسم ڈھکتا نہیں، اس لیے ایسی کئی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں جو اپنے آپ کو کھیلوں سے بھی دور رکھتی ہیں یا ان کے دل میں، اور پھر ایسی بچیاں ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف ایسی بچیاں بھی ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو پردے کی تعلیمات ہیں اس سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک شرم محسوس کرتی ہیں اس بات میں. جو فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان احمدی بچی کو تو اپنے دین کے متعلق پوری طرح سے پر اعتماد ہونا چاہیے. اسلام آپ پہ کسی قسم کی غیر ضروری روک نہیں ڈالتا، ہر بات کی کوئی وجہ ہے. اسلام کی ہر تعلیم کی بنیاد اسلام کی انسان کی فطرت پر ہے، اور اس کا مقصد معاشرے میں امن اور سلامتی کا قیام ہے. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس معاشرے میں ہر طرف ہمیں غیر اور اخلاق سوز باتیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، یا عام باہر کی جگہیں ہوں، مثلاً سمندر کا کنارہ ہو یا اور مختلف پارک ہوں، وہاں اخلاق سوز نظارے نظر آتے ہیں. ایسے حالات میں ہر احمدی بچی، خاص طور پر احمدی واقفہ نو کو اپنی دینی جرت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ اس نے اپنی حیا اور اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا ہے. اسلام کی حقیقی تعلیمات آپ تک پہنچ چکی ہیں، اور چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات پر ہر رنگ میں عمل کریں. آپ نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح، مسلسل روحانی اصلاح اور اخلاقی اصلاح کرنی ہے، اور نتیجتاً دنیا میں روحانی اور اخلاقی انقلاب لانا ہے. ہمارے ایک اور نیکی جس کے قرآن کریم جس پر توجہ دلاتا ہے وہ سچائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بات میں آپ کی بہت معمولی بھی جھوٹ کا عنصر نہ پایا جائے آپ کے عمل میں یا آپ کے کلام میں. مثلاً مذاق کرتے ہوئے بھی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی شخص کو دھوکہ لگے. اس کے علاوہ اسلامی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے محبت اور اخلاص سے پیش آئے. ایک واقفہ نو بچی کو تو باقیوں سے بڑھ کر اس بات پر عمل کرنا چاہیے، اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف نو اسکیم آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ بعض شروع کی واقفہ نو بچیاں اب مائیں ہیں، اور ان میں سے بہت سی ایسی بھی ہیں جو کئی سال بعد بھی پیدا ہوئی ہیں، وہ بھی اب شادی شدہ ہیں. ان کی عائلی زندگی کے بعد ان کی بچے ہو رہے ہیں. ایسی واقفہ نو بچیاں ان کی تعداد اب بڑھ گئی ہے، اللہ کے فضل بہت بڑھ گئی ہے اللہ کے فضل سے. جہاں پہلے ایسی واقفہ نو بچیوں کو اپنا خیال رکھنا تھا، اپنی روحانی اخلاقی تربیت کا خیال رکھنا تھا، وہاں اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی روحانی اور اخلاقی تعلیمات تربیت کا ان کے ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے ایسی واقفہ نو بچیوں کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اعلیٰ ترین معیار قائم کرنے ہیں، اور ان کے اخلاق اور ان کی روحانی تربیت کا معیار ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے ان کی تقلید کریں. وہ بچیاں جو یہاں پر جو پروان چڑھی ہیں اور جنہوں نے یہاں اس ملک میں اپنی تعلیم حاصل کی ہے، آپ بخوبی اس معاشرے کی برائیوں سے واقف ہیں. آپ کو چاہیے کہ اپنے اس علم کو، جو آپ کا دینی علم ہے، نہ صرف اپنے آپ کو بچائیں اس علم کے نتیجے میں، بلکہ اس معاشرے کے بد اثرات سے اپنے بچوں کی بھی بچنے کے لیے رہنمائی کریں، تاکہ وہ اس زمانے کی انتہائی اخلاق کی گراوٹ کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگیوں کو روحانیت کی طرف ڈھالیں. حضور ہمارے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا زمانے کا چیلنج ہے جس کا احمدی ماؤں کا سامنا ہے، کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے دین سے مکمل طور پر جڑ جائیں. اپنی اس ذمہ داری پر ہمیشہ
اس ذمہ داری پر کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف لے کے آنا ہے. ہر واقفہ نو اپنے گھروں سے تربیت کا آغاز کریں. اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ محبت اور ان کی احساس ہمدردی کے ساتھ ان سے سلوک کریں. آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی محبت ضروری ہے، اور یہ محبت گھر سے شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اپنے ہمسایوں تک پر بھی آپ کی محبت کا دائرہ ہمسایوں تک بھی ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے دوست بھی آپ کی ہمدردی کے سائے تلے ہوں، اور تمام ساتھ ساتھ اسی طرح پھر یوں ہی بڑھاتے ہوئے اس دائرے کو معاشرے کے لیے رحم کا آپ پیغام لے لائیں، اور رحم کی جذبات معاشرے کے لیے آپ کے دل میں ہونے چاہیے. ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں. جو قربانی آپ کا دین آپ سے جس قربانی کا تقاضا کرتا ہے آپ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. وہ ماضی کی اعلیٰ درجے کی خواتین آپ کا نمونہ ہیں. بے شک ہر زمانے میں، ہر دور میں متقی عورتیں اپنے دین کے لیے غیر معمولی مثالیں قائم کر گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے بے انتہا بڑی مثالیں قائم کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہ عورتیں ان کی ماننے والی تھیں جنہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ، وفا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم پر ایمان لائی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتارا گیا اور جب اس غار سے نکالا گیا جہاں وہ 3 روز تک رہے، وہ مریم میگڈلین تھیں جنہوں نے، اور ان کے ساتھ 2 عورتیں تھیں جنہوں نے سزا کے خطرے کے باوجود، جو حکام کی طرف سے ایسی عمل پر ہونی تھی، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ بہت جرأت کے ساتھ اور بڑی وفا کے ساتھ، بلکہ مرد جو حواری تھے ان سے بڑھ کر انہوں نے جرأت کا اظہار کیا. یقیناً عیسائی عورتوں کو ان خواتین کی جرأت پر فخر ہے جنہوں نے اپنے دین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور تعلیمات کے لیے ہر دوسری چیز پر فوقیت دی. قرآن کریم ہمیں خاص طور پر 2 عورتوں حضرت مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی دونوں کا ذکر خاص قرآن کریم کرتا ہے. دونوں کا اللہ تعالیٰ پر غیر معمولی توکل تھا، اور ہر دوسری چیز پر انہوں نے اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو فوقیت دی. فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود حضرت آسیہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ زندگی گزاری. صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو مثال دے رہے ہیں، مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ پھر مسلمان عورتوں نے نئی منازل طے کی جو پہلے کبھی انسانی آنکھ نہیں دیکھی تھی. اب اس روحانی ترقی کی اور جرأت کی. شروع کے زمانے میں اسلام کے ایسی عورتوں پر بے انتہا ظلم اور تشدد کیا گیا، لیکن جواب میں انہوں نے صرف صبر کا مظاہرہ کیا اور ہر قسم کے ظلم اور تعدی کو بغیر کسی متزلزل ایمان کی مضبوطی کے ساتھ قبول کیا. مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی کفار نے بھرپور شدید تشدد کا نشانہ بنایا. انہیں شدید گرمی میں ریت پر لٹایا جاتا تھا اور 2 مخالف زمتوں پر ان کو کھینچا گیا. ان پر گرم پتھر رکھے گئے ان کے جسم پر. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان جوڑے کو دیکھا جو غلام تھے اور ان پر شدید تشدد کیا جا رہا تھا ان کے ظالم مالک کی طرف سے، اور شدید گرمی میں ایسا ہو رہا تھا. جب انہیں شدید گرمی میں ریت پر
شدید سختی کے ساتھ مارا پیٹا جا رہا تھا، ان کے جسموں پر پتھر رکھے گئے تھے، گرم پتھر رکھے گئے، بھاری پتھر رکھے گئے، اور ان کا جو مالک تھا، جو آقا تھا ان دونوں کا، ان غلاموں کا، وہی کہہ رہا تھا کہ آن وسلم کی تکذیب کرو۔ اس تکلیف کے باوجود انہوں نے آن وسلم کی تکذیب نہیں کی، اپنے دین میں متزلزل نہ ہوئے، اور مسلسل اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے، صبر کے ساتھ اپنے غم کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دعا کرتے ہوئے جھکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اس جوڑے میاں بیوی کو فرمایا کہ بس تم صبر کرو، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ ترین مدارج کی پیشخبری دی، عطا فرمائی، اور نتیجتاً اس شدید ظلم کے بعد وہ خاوند اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے، اور اس موقع پر جب وہ مسلمان عورت نے اپنے خاوند کو کھویا اور پھر بھی اس کے بعد کوئی رحم نہیں کیا گیا، بلکہ اس شخص نے ان صحابیہ کے جسم کو نیزے کے ذریعے اس جسم پر نیزہ داغا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے جسم کو چیرتا ہوا گزر گیا اور آپ کی وفات ہو گئی۔ دنیاوی لحاظ سے تو ان دونوں میاں بیوی کی حیثیت نہیں تھی، اور اس خاتون کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ وہ غلام تھے اور لونڈی تھیں، وہ اس لحاظ سے تو ان کی اہمیت معاشرے میں کوئی نہیں تھی، نہ ان کی اپنی کوئی وہ اپنے مالک کی ایک قسم کی اس کی پراپرٹی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر اور غیر متزلزل ایمان لانے کے بعد، اپنے ایمان کے اعلیٰ ترین معیار کو قائم کرنے کے بعد، اور اعلیٰ ترین مثالیں قائم کرنے کے بعد جب انہوں نے یہ مثالیں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرما دیا، اور ان کے نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم کر دیے گئے۔ ایک اور عظیم الشان مثال اسلام کے شروع کے زمانے کی ہے کہ جب حضرت عمارہ کو رضی اللہ عنہ کا حضور ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے غیر معمولی ثبات قدم کا اظہار فرمایا جب مختلف جنگوں کے موقع پر مسلم مردوں کے شانہ بجانہ آپ نے جہاد کیا۔ حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی بہن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن کریم کی ناموس کی حفاظت کی، اور ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کی اس حیرت انگیز ثبات قدمی اور ان کی جرأت کو دیکھ کر حضرت عمر بھی مان لے آئے رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی عورتوں نے فرمانے کہ اب اس دور میں احمدی عورتیں بھی بے شمار ایسی ہیں جنہوں نے اپنے دین کے لیے بے انتہا قربانی کی ہیں۔ پاکستان میں مثلاً صرف احمدی مرد نہیں جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، بلکہ احمدی خواتین بھی اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنے اندر اس ثابت قدمی اور غیر متزلزل ایمان کو اپنے اعلیٰ ترین عمل سے ظاہر کیا، اور ہر قسم کی ظلم اور تعدی کو برداشت کیا۔ حضور کی تاریخ میں بہت سی ایسی عورتوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے بہت ہی اعلیٰ ترین مقام حاصل کی اپنے دین کے لیے، دین کی خدمت کے ذریعے، اور تمام واقفات نو کے لیے وہ نمونہ ہیں جنہوں نے اس دور میں اپنے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے۔ تو آپ ان کی مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ یہ صرف کہانیاں پڑھنے کے لیے نہیں،
اور صرف تاریخ کی کتابوں میں درج ہونے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مثالیں ہمارے لیے تقلید کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ہمیں ہمیشہ اپنے مذہب پر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک اعلیٰ نمونہ ہو۔ اور اس معاشرے میں جب ہر طرف برائی نظر آتی ہے، آپ اپنے عمل سے دکھائیں کہ آپ انہی کے نقش قدم پہ چلنے والی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ وقفۃ نو اسکیم کی ہر بچی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ کی باری ہے کہ آپ نے قربانی کے ہر معیار کو جو دکھایا گیا ہے اب آپ نے دکھانا ہے۔ دنیا میں بہت ساری برائیاں ہیں اور دن بدن دین کو چھوڑ رہے ہیں، اور ایسے حالات میں واقفات نو کی ذمہ داری ہے کہ آپ اب خدا تعالیٰ کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ ہمیشہ آپ کوشش کریں دنیا داری کی ہر بات کو ختم کرنے کے لیے، اپنے ذہنوں سے دنیا داری کی ہر بات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور پوری کوشش کریں کہ آپ اس دنیا کی سطحی چکا چوند پر فریفتہ نہ ہوں، بلکہ اپنی زندگیاں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے دینی تعلیم کو، دینی علم کو اور دینی عمل کو ہر اس چیز پر فوقیت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قائم رہنے والا تعلق قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے اخلاص اور خلوص دل کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں کہ آپ دنیا میں بھی ایسی تبدیلی لے کر آئیں اپنی تبلیغ کے ذریعے کہ دنیا بھی آپ کے اتقاء کی تقلید کرے، بنی نوع انسان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ دنیا کے لوگ ایک خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ اگر آپ اس چیلنج کو قبول کرتی ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے والی ہوں گی، اور پھر آپ اس قابل ہوں گی کہ آپ کو حقیقی واقفہ نو کہا جائے۔ صرف نام کی واقفہ نو نہیں ہوں گی، بلکہ آپ حقیقتاً آپ واقفہ نو کی اس ذمہ داری کی روح کو سمجھنے والی ہوں گی۔ اپنے والدین نے جو آپ کی پیدائش سے پہلے عہد کیا تھا اس کی لاج رکھیں، اور اپنے دین کو دنیا کی تمام باتوں پر فوقیت دیں، مقدم رکھیں، اور اسلام کی تعلیم، اسلام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں ہمیشہ ادا کرنے والی ہوں، اور وہ ہوں ایسی اللہ تعالیٰ کی باندیاں ہوں جو دنیا میں حقیقی اخلاقی روحانی انقلاب لانے والی ہوں۔ حضور فرمانے میں سے دعا میں شامل ہو جائیں۔
آمین.